یہ کتاب پہلے آپ 2008 میں نیشنل بک ٹرسٹ نے شائع کی تھی. اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے. اس کا ہندی میں بھی انواد کیا گیا. میرا خیال ہے کہ ہندی میں بھی اس کے 2 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. پہلے آپ ایک چھوٹا سا مزاحیہ کہانی ہے، ڈرامہ ہے، پیش خدمت ہے. پورے گاؤں میں ماسٹر کلیم اور امینہ کی جوڑی مشہور تھی. دونوں میں بہت محبت تھی. تقریباً 10 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. پھر بھی دونوں بہت خوش تھے. دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں تھی. اولاد کے نہ ہونے کو وہ خدا کی مرضی سمجھ کر صبر کرتے تھے. ایک مرتبہ دونوں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ ان کا ایک دوست سلیم آ گیا. سلیم: السلام علیکم. کلیم: وعلیکم السلام. ارے آؤ یار، کہاں ہو؟ آج کل تم نظر ہی نہیں آتے، بہت دن میں دکھائی دیے. ہیں تو یہیں، لیکن یار تمہارے یہاں آنے کو دل نہیں چاہتا. امینہ: کیوں بھائی صاحب؟ تم لوگوں کا جینا بھی کوئی جینا ہے، کہیں زندگی کی کوئی جھلک ہی نظر نہیں آتی. جب دیکھو میاں بیوی بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہو. کلیم: زندگی کی جھلک کس طرح نظر آتی ہے بھائی؟ تم لوگ شادی شدہ ہو، تم لوگوں کی شادی کو اتنے برس ہو گئے، نہ کوئی جھگڑا نہ لڑائی. یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے جب صبح شام لڑائی ہو. محلے والے سنیں، انہیں معلوم ہو کہ یہاں میاں بیوی رہتے ہیں، فرشتے نہیں. سلیم کی یہ بات سن کر کلیم اور امینہ ہنسنے لگے. کلیم کہتا ہے، جھگڑا تو شاید تمام زندگی میں بھی کبھی نہ ہو. امینہ: ہاں بھائی صاحب، ہمیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہی نہیں. سلیم: رہنے دو بھابھی، اتنا بڑا بول مت بولو. کلیم: یہ بڑا بول نہیں، سچائی ہے. سلیم: اچھا، شرط رہی. کلیم اور امینہ اپنے دوست کی شرط کو مان لیتے ہیں. سلیم خدا حافظ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. کلیم اور امینہ پھر باتیں کرنے لگتے ہیں. کلیم: امینہ، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ امینہ: محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی. کلیم: کبھی سوچتا ہوں کہ خدا نہ کرے تم کبھی مجھ سے بچھڑ گئیں تو تمہارے بغیر کس طرح میں زندہ رہوں گا. اس لیے ہمیشہ خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ دن دکھانے سے پہلے مجھے موت دے دے. خدا نہ کرے کہ میں کبھی آپ کے بغیر زندہ رہوں. میری زندگی تو صرف آپ ہی سے ہے. ایسی زندگی سے تو موت بہتر جس میں آپ نہ ہو. دونوں کا اسی طرح وقت گزرتا رہتا تھا. کلیم گاؤں کے اسکول میں ماسٹر ہے. گھر سے اسکول، اسکول سے گھر جانا ہی اس کا کام ہے. ایک رات وہ سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. کلیم نے امینہ کی طرف دیکھا اور کہا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، دیکھیے تو صحیح. کلیم آہستہ سے دروازہ کھولتا ہے. دروازہ کھلتے ہی ایک سفید داڑھی والے بزرگ اندر گھسے چلے آتے ہیں. کلیم پریشان ہوتا ہے. ارے آپ کون ہیں اور کیوں اندر آ رہے ہیں؟
ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ ہیں کون؟ ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ، ملک الموت۔ لیکن یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا کام ہے؟ میں تم دونوں میں سے ایک کو لے جانے آیا ہوں۔ ہم دونوں میں سے کیا مطلب؟ کہاں اور کیوں؟ ہاں صاف صاف بتائیے، کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ آج کل ہمیں کہیں جانے نہیں جائیں گے، ان کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ فرشتہ: وہاں تو ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا، مجھے حکم ہوا ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک کی زندگی کا دروازہ بند کر دیا جائے، تم میں سے کون ساتھ چلے گا؟ کلیم اور امینہ دونوں ایک دوسرے کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چلے گا، ابھی تو ہماری عمریں بہت کم ہیں، آپ کسی اور گھر کے چلے جائیے۔ ہاں کسی اور کے گھر چلے جائیے۔ نہیں، مجھے تمہارے گھر بھیجا گیا ہے۔ بزرگوار آپ خود سوچئے، ابھی ہماری عمر مرنے کی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جلدی فیصلہ کرو کہ کون میرے ساتھ چلے گا۔ کلیم: میں تو ابھی نہیں جاؤں گا۔ میں بھی ابھی نہیں جاؤں گی، مجھے تو اسکول میں بہت کام ہے، بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں، میری ترقی ہونے والی ہے، اگلے مہینے میرا ہیڈ ماسٹر بننے کا چانس ہے۔ ایسا کرو، اسے لے جاؤ، اسے کوئی کام نہیں ہے۔ واہ جی، مجھے کیوں کام نہیں ہوتا؟ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے سنار سے اپنا ہار اور کڑے لینے ہیں، میں تو اسے روپے بھی دے چکی ہوں۔ روپے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کہاں سے آئے اتنے روپے؟ کہیں سے آئے؟ آپ سے مطلب؟ آپ کون پوچھنے والے؟ میں کون؟ دیکھیے جناب، ایسی عورت کو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، شوہر سے چھپاتی ہے۔ جائیے، اسے فوراً لے جائیے۔ ہاں تمہیں رہنا چاہیے اس دنیا میں، 20 سال ہو گئے ماسٹری کرتے ہوئے، ذرا سی بھی ترقی نہیں ہوئی، کیا فائدہ ہے ایسی زندگی سے؟ تم نے اس نوکری میں مجھے دیا ہی کیا ہے؟ ارے تم لوگ تو لڑائی لڑنے لگے، اس طرح تو مجھے بہت دیر ہو جائے گی، جلدی فیصلہ کرو۔ اچھا، میں تم دونوں کے نام کی پرچی ڈالتا ہوں، جس کا نام آئے گا اسے لے جاؤں گا۔ دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ جب فرشتہ کاغذ نکالتا ہے تو دونوں پھر اسے روکتے ہیں۔ ٹھہریے جناب، ٹھہریے، اب کیا بات ہے؟ اتنی کیا جلدی ہے جناب؟ ذرا سوچنے کا موقع دیجیے۔ بہت وقت دے چکا، 5 منٹ کی اور مہلت دیتا ہوں، دونوں فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے جناب، آپ ایسا کیجئے، برابر والے کمرے میں ہمارے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن 5 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں۔ موت کا فرشتہ برابر والے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ کلیم اور امینہ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کیوں جی، آپ تو کہتے تھے کہ کبھی تمہارے لیے جان کی بھی قربانی دینی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، اب کیا بات ہے؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اگلے مہینے میری ترقی ہونے والی ہے، 20 سال سے ماسٹری کرتے ہوئے ہو گئے، اگر اسی طرح چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ عمر بھر ماسٹر ہی رہا، ہیڈ ماسٹر بھی نہ بن سکا۔ دیکھو جی، میرے بھائی کی شادی ہے اور پہلا موقع ہے کہ میں ہار اور کڑے پہنوں گی، وہ بھی آپ نہیں چاہتے، آپ نے تو بنوا کے دیے نہیں، میں تو نہیں جانے کی۔ ہر بات میں ضد ٹھیک نہیں ہوتی،
یقین کرو میں تمہارے کڑے اور ہار تمہاری قبر میں رکھ دوں گا، اور ہیڈ ماسٹر ہونے کے بعد شاہجہاں کی طرح تمہاری قبر پر مقبرہ بھی بنوا دوں گا۔ قبر میں جاؤ تم اور تمہاری ہیڈ ماسٹری، مجھے نہیں بنوانا مقبرہ۔ اپنی قبر پر تاج محل بنوا لینا، میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی۔ خامخواہ مجھے غصہ نہ دلاؤ، میں کہتا ہوں تم چلی جاؤ، میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی بس۔ دیکھو 5 منٹ ہونے والے ہیں، اب بھی مان لو، ورنہ کیا کرو گے؟ میں تمہارا گلا دبا دوں گا، دبا کر تو دیکھو، بڑے دیکھے ہیں اب دبانے والے۔ کلیم امینا کا گلا دبانے لگتا ہے، وہ چیختی ہے، چھوڑو میرا گلا، چھوڑو۔ اتنی دیر میں جھگڑے کی آواز سن کر برابر کے کمرے سے سلیم باہر آتا ہے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو بھابھی کو۔ کیا بات ہے بھابھی؟ آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں میں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا، اور ہوا تو اتنا زبردست، آخر بات کیا ہے؟ برابر والے کمرے میں جا کر دیکھ لو۔ کیوں، کیا ہے وہاں؟ میں تو ادھر ہی سے آ رہا ہوں، وہاں کوئی نہیں تو وہ موت کا فرشتہ، ہاں ابھی یہاں آیا تھا۔ ارے وہ تو آپ لوگوں کی لڑائی دیکھ کر بھاگ گیا ہوگا۔ اچھا بھابھی جی، آپ شرط ہار گئیں، پارٹی وغیرہ ہو جائے۔ کیسی شرط؟ وہی کہ ہم دونوں میں کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ یہ لیجیے آپ کی لڑائی، ٹیپ ریکارڈ میں موجود ہے، ثبوت کے لیے۔ اچھا بیٹا، تو یہ شرارت آپ کی تھی؟ ارے نہیں، وہ تو موت کا فرشتہ تھا، کلیم سلیم کو مارنے کے لیے بھاگتا ہے۔ ارے اب کیا میرا گلا دباؤ گے؟ اور میرا گلا دبا دیا ہوتا تب؟ ارے نہیں بھابھی، اس نے اتنی طاقت سے تھوڑے ہی دبایا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے، ہار اور کڑے کب آ رہے ہیں؟ امینا ہکلاتے، ارے وہ تو میں ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ دیکھیے بھابھی، چھپائیے نہیں، بلاؤں موت کے فرشتے کو؟ ارے بھائی 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ سلیم دوسری طرف منہ کر کے فرشتے کی آواز نکالتا ہے، بولو تم لوگوں نے کیا فیصلہ کیا، کون میرے ساتھ چلے گا؟ فرشتے کے بچے ادھر آ، پہلے میں تجھے ہی بھیجتا ہوں۔ دونوں اس بات پر زور زور سے ہنسنے لگے۔